اپنے دوستوں کو بتانا کہ قرآن کی تعلیم سب سے بڑھ کر ہے، تو اسی قرآن کریم کی جو روشنی پر ڈالنے کے لیے میں محمد سنان صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ قرآن کریم پر تھوڑی روشنی ڈالے۔ الحمد لله الذي وقفا والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ سامعین گرامی، کچھ دیر کے لیے حال سے رشتہ توڑ کر بھاگتی دوڑتی گاڑیوں اور اس طرف ترقی یافتہ دور سے نظر ہٹا کر 15 صدیاں پیچھے جائیں، تاریخ کی صفحات کھنگالیں اور دیکھیں دنیا میں کیا تھا۔ ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جور و جفا عام تھا، شراب نوشی عام تھی، زناکاری معیوب نہ تھی، اضطراب تھا، افراتفری تھی، بے چینی تھی، بدی کا راج تھا، عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی، لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، کچھ ظلم نے فتنے پھیلائے، کچھ کفر نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے۔ جب ظلم و ستم حد سے تجاوز ہو گئی، تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ وہ رب جو فضا میں بار پیدا کرتا ہے، وہ رب جو فضا میں بار پیدا کرتا ہے، وہ رب جو ظلمت و شک کے بعد نور سحر پیدا کرتا ہے، اسے اس اشرف المخلوقات پر رحم آ گیا تو اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورتوں میں انسانیت کا دستور دیا، راہ جنتی کا منشور دیا، راہ جنتی کا نور دیا۔ قرآن نے شہر بدل دیے، گاؤں بدل دیے، عقائد بدل دیے، منزل بدل دی، راستے بدل دیے، معیشت بدل دی، تجارت بدل دی، سخاوت بدل دی، ظاہر بدل ڈالا، باتیں بدل ڈالا، انسان بدل ڈالا۔ چور اور لٹیرے معصوم ہمدرد بن گئے، برا تھا نیک بن گیا، جاہل تھا عالم بن گیا، ذرا تھا دریا بن گیا، مدعو تھا دائی بن گیا، پیاسا تھا ساقی بن گیا، جاہل تھا عالم بن گیا، لوہا تھا پارس بن گیا، ابو بکر تھا صدیق بن گیا، عمر تھا فاروق بن گیا، عثمان تھا ذوالنورین بن گیا، علی تھا حیدری قرار بن گیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کیوں ہوا؟ میں عرض کروں یہ اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے ہوا، قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے سے ہوا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو مکتب بھیجیں، مدارس بھیجیں، تاکہ جب وہ بڑے ہوں ان کا رہن سہن، ان کی معیشت، ان کی نوکری، ان کی جاب قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ اپنے بچوں کو کالجوں اور اسکولوں میں بھیجنے کے ساتھ ساتھ مکتب میں بھی بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے استادوں اور علماء اکرام کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ امت مسلمہ کے بڑوں اور بچوں کی فکر میں دن رات لگے ہیں۔ دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے۔ اس دور میں خوش نصیب ہے وہ جس نے قرآن کو بھلا رکھا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ زمانہ آج بھی قرآن سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن سے فیض پائے گا، چھٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ابھی اس چھوٹے سے طالب علم نے جو 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، اس نے قرآن کریم کے اوپر کیسی روشنی ڈالی۔ یقین مانے یہ قرآن کریم کا ٹاپک آج 26 جنوری کے دن ہونا بھی ضروری تھا، کیونکہ جب انگریز ہمارے ملک میں آئے اور انگریز جب ملک میں آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ہم ہندوستان پر قبضہ کیسے کر سکتے ہیں، ہم ہندوستان پر مکمل طور پر کیسے اپنی حکمرانی کر سکتے ہیں، تو اس نے اپنا ایک
وفد برطانیہ بھیجا اور برطانیہ بھیج کر کہا کہ کیا کیا جائے، ہندوستان کے آدمی ہمارے قبضے میں آ ہی نہیں رہے ہیں۔ تو برطانیہ کے انگریز نے کہا تھا کہ جب تک ہندوستان میں قرآن اور حدیث موجود ہے، جب تک ہندوستان میں مدارس موجود ہے، جب تک ہندوستان میں مساجد موجود ہے، اس وقت تک تم ہندوستان پر حکمرانی نہیں کر سکتے۔ وہ ظالم انگریز واپسی ہندوستان آیا اور اس نے یہ ٹھان لیا اور اس نے یہ عہد کر لیا کہ اب ہم مدارس کو ختم کر دیں گے، اب ہم علماء کرام کو ختم کر دیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس وقت ظالم انگریز نے قرآن مقدسہ کے 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے نثر آتش کے، لیکن اللہ کیا کہنے، اللہ نے تو اس کی ذمہ داری خود لے رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر کہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ انگریز ہندوستان سے بھاگا، انگریز ہندوستان سے جو ہے نا ایسے تم دبا کر بھاگا کہ مڑ کر نہیں دیکھا، اور الحمدللہ آج ہندوستان کے اندر مساجد موجود ہے، مدارس موجود ہے، قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہے، مائکوں سے آذانیں آ رہی ہے۔ یہ جو چند مٹھی پر آدمی ہے، ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ قرآن مقدسہ پر جو ہے نا عمل پیرا ہوتے رہے تو یہ کچھ نہیں ہے، ایک دن یہ نفرتیں ختم ہو جائے گی۔ یہ 26 جنوری کا دن جو ہے ہمیں آپس میں ملا دے گا، جو ہے نا یہ دن ہے آپس میں محبت بانٹنے والا دن ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، ہم نے قرآن کریم پر خوب عمل کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ کتنے اچھے انداز میں اس نے تقریر پیش کی، اس کا کریڈٹ میں اس کی والدہ کو دیتا ہوں۔ اس کی والدہ نے اس کے اوپر اتنی محنت کی، اس کو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لمبی عمر دے، بار بار اس کی پریکٹس کرائی اور مجھ سے پوچھتی رہی کہ حضرت یہ کیسا لفظ ہے، اس کا تلفظ کیا ہے، اس کا پروننسیشن کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ہم نے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے